بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک تو آج سب سے اہم جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کے اعزاز میں جو فل کورٹ ریفرنس پیش کیا گیا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں احتساب کے لیے حاضر ہوں۔ 1000 سے زیادہ فیصلے کیے ہیں اور بالکل قانون کے مطابق کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اگلے جہان اللہ کو جواب دینا ہے اور بالکل میں نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے اور نہ کوشش کی ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ فیصلہ کروں۔ پرویز الہی صاحب کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شہباز گل نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز الہی بہت بیمار ہیں۔ انہیں کہیں ہسپتال کے ذرائع سے پتہ چلا کہ پرویز الہی کی بیماری جو ہے وہ بڑی عام ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دیر کے بعد اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے، جس وجہ سے وہ زیادہ علیل ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اس کے مقدر میں دیر ہے۔ جب اس نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ کبھی یہ ایم کیو ایم سے مذاکرات کے چکر میں تھا، انہیں بلایا، کبھی ان کے پاس گیا، پھر یہ باپ پارٹی کو کبھی اس نے بلا لیا، کبھی وہ اس کے پاس آئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ متزلزل سا ذہن لے کر پھرتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا ان ٹائم۔ یہ تو پھر شاید اپنے بیٹے مونس الہی کے ہاتھوں مجبور اس نے پھر جناب عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی تھی۔ تو یہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ دیر ہو جاتی ہے اس کے معاملے میں۔ اس کو چاہیے کہ یہ بر وقت فیصلہ کرے۔ شہباز شریف صاحب نے جناب عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، یہ خبر لگی ہوئی ہے۔ اس سے یہ خبر اس طرح کسی لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ ان لوگوں نے کون سا جیب سے کوئی پیسے ادا کیے ہیں؟ سب گورنمنٹ کے خرچے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کون اپنی کمائی سے عمرہ کرنے یا حج کرنے آیا ہے اور کون جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، پروٹوکول لے رہا ہے۔ تو یہ بس ایسے وہ سباب مطلب اس کا مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے کوئی۔ باقی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ غالب دل کو بلانے کے لیے خیال اچھا ہے، تو ٹھیک ہے۔ سینٹ کے اندر جناب گیلانی صاحب چیئرمین اور نون لیگ کے ناصر ہیں، سدال ناصر کوئی، یہ جناب وائس چیئرمین بن گئے ہیں۔ بس یہ تو ایسے وہ فارمیلٹی جو ہے نا وہ انہوں نے آج پوری کی ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور بائیکاٹ کیا ہے۔ وہ جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو سیٹیں ہیں مخصوص جو انہیں الیکشن کمیشن نے دلوائی ہیں، گو کہ وہ بہت بڑی دھاندلی ہے ایک حساب سے۔ کسی ممبر کسی پارٹی کے اگر 4 رکن ہیں تو ان کو 6 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے، اور جن کے پاس 80 ہیں ان کو کوئی بھی نہیں یا 100 ہے۔ مطلب بڑی پارٹی جو ہے جن کی حکومت ہے ان کو بالکل کوئی ایک سیٹ بھی نہیں کہ خاتون ان کی کوئی نمائندگی کرے، اور جو جناب 2 4 سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے اتنے وہ الیکٹ نہیں ہوئے ہیں جتنے ان کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ تو یہ تو حال ہے جناب ہمارے اس سسٹم کا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جناب، انہوں نے نئی پارٹی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ چھوڑ کر آئے ہیں۔ نون میں یہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی رہے ہیں اور بھی کئی وزارتیں انجوائے کی ہیں، لیکن اب انہوں نے جناب ایک نئی پارٹی بنانے کا عندیہ دیا۔ یہ کافی عرصے سے ان کے خلاف بہت کھل کر تو نہیں لیکن دھیما دھیما جناب ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایک انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ انقلابی ہیں یا آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ تو میدان بھی حاضر ہے، نیکسٹ الیکشن میں دیکھیں گے۔
اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اور کون کون آ کر ملتا ہے۔ خواجہ اسد صاحب نے بڑی ایک لاجک پیش کیا جی، اس نے کہا کہ ایک پکوڑا چھوڑ دیں تو جناب 9.5 ملین ڈالر امریکی ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے جو کرپشن کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، پہلے وہ تو واپس کریں۔ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں گورنمنٹ کے پلے سے، کبھی عمرے پہ چلے گئے، کبھی ادھر ملنے کے لیے کوئی ٹور نکال لیا، کہیں اور نکل کے بہانے سے جناب، اور پروجیکٹس میں خدا کا خوف کرو۔ وہ کرپشن جو کی ہیں وہ واپس کریں نا۔ آپ لوگ کرپشن کدھر چھوڑیں گے یار؟ آپ نے تو وہ علامہ اقبال کو نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے ان کے والدہ اور امام بی بی کے نام پر وہ ایک میٹرنٹی ہوم تھا اس سرکلر روڈ میں، وہ اس کے نام پر اپنی وہ تختی لگا کے اپنے باپ کے نام کی، وہ نام چینج کر کے تو وہ اپنے باپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے تو وہ شاعر مشرق، وہ علامہ اقبال کا جو ہم سارے جو نا بڑا ان کو سراہتے ہیں، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں، ان کی شاعری سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے تو ان کو نہیں چھوڑا ہے تو دوسروں کو آپ نے کیا چھوڑنا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کیا گیا ایک ٹاک شو میں کہ جناب عمران خان اور یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان کوئی رابطہ کوئی لچک دکھائے عمران خان۔ سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ وہ بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی یہ جو حکمران ہیں خبیث، یہ جو خبیث حکمران ہیں، جب یہ مریں گے تب انہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا اشارہ سب لوگوں کی طرف تھا۔ یہ جو حکمران ہیں، غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں بھائی، یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے، اور آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں میڈیا عمران خان کو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، تو نکلا کیا ہے؟ اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا نام لیے بغیر کوئی خبر مکمل نہیں ہوتی ہے، کوئی خبر نامہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کوئی اخبار جب نہیں نام لینے کی اجازت تھی تو اس وقت جناب وہ بانی پی ٹی آئی کہہ کر اس کو یاد کرتے تھے۔ اب بھی جتنے عمران خان لکھا ہوگا وہ جناب کلک کرتی ہے خبر بھی اور سارا کچھ، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کراچی کو جو ہے نا وہ فوج کے حوالے کر دیں۔ ایم کیو ایم کے یہ رہنما ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ڈکیٹیاں شکیٹیاں اور بڑی چوری وغیرہ اور دوسرے بڑے مسائل ہیں، جرائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیں۔ سبزواری صاحب صرف کراچی کو نہیں، پورے سندھ کو فوج کے حوالے کر دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے ملک کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں۔ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ جس طرح سے الیکٹ ہوئے ہیں، عوام نے تو آپ کو الیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ لوگ تو سارے 47 فارم کی پیداوار ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ صرف کراچی کی بات نہ کریں، پورے ملک کی بات کریں، یہی بہتر ہوگا۔ ابھی گیس کے بلوں کا حال آپ نے دیکھ لیا پچھلے مہینے، یہ جو ابھی لوگ پے کر رہے ہیں کہ 620-30% جو ہے وہ گیس بڑھ گئی ہے۔ یعنی جس بندے کا بل جو ہے وہ تقریباً 300 روپے تھا، اس کا 2000 سے اوپر ہی ہے ابھی۔ تو اب جناب حکومت نے جو بجلی کو بم پھوڑ دی ہے۔ اب دیکھیں کہ 2.75 روپے پچھلے ہفتے انہوں نے بجلی بڑھائی ہے، اور ابھی جو ہے وہ 4.92 بڑھا دیا فی یونٹ، تو یہ کل ملا کر 7.67 تقریباً کوئی 7-8 روپے کا یونٹ اور بڑھا دیا ہے۔ اور جب یہ بل آئیں گے تو تب دیکھنا کیا ہوگا۔ پھر آگے گرمی بھی ہے، بجلی زیادہ ساودار ہے، پنکھے وغیرہ چلیں گے تو زیادہ ہی لگے گی، تو پھر جب بل آئے گا تو پھر عوام کی چیخیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی۔ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، خدا کے بندے۔ کہتے ہیں جی کہ عوام جو ہے نا وہ احتجاج بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم بھی کریں اور پھر کوئی بولے بھی نہ؟ حکمران سرکاری خرچے پر عمرے ادا کر رہے ہیں اور عوام کو جناب بلوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، خدا کا خوف کریں یار۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔